السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ حسب سابق آج ایک انتہائی خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ رپورٹ ہے مودی کی انتہا پسند حکومت اور بی جے پارٹی نے ہندوستان میں جو انتہا پسندی اور انتشار کو فروغ دیا ہے اس کے حوالے سے۔ یہ وہ اہم نکات ہیں جو آج تک کسی میڈیا ہاؤس نے ڈسکس نہیں کیے۔ یہ ان رازوں سے آج میں پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جو کسی اخبار، نیوز ایجنسی یا ریڈیو ٹیلی ویژن سے دیکھنے سننے کو نہیں ملیں گے۔ یہ وہ نکات ہیں جو ثابت کر رہے ہیں کہ مودی ہندوستان کا گوربا چوف ہے، اور جس طرح میں مختلف پروگرامز میں گزشتہ 2.5 سال سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں مودی سر فہرست ہوگا، اور گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے والا حال مودی کی دور حکومت میں ہوگا، ان قریب یہ بات درست ثابت ہونے جا رہی ہے۔ اور آج میں ان نکات یعنی دلائل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ان کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر کے پاک فوج، پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیجئے۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، پچھلے 5 سالوں میں مودی نے سیاسی بحران پیدا کیا۔ بی جے پی کے گنڈوں کے ساتھ مل کر ہندوستان کے طول و عرض اور کشمیر میں خون کی ندیاں بہائیں۔ آر ایس ایس کی شدت پسندی کی وجہ سے ملک میں انتشار اور نفرت کو فروغ ملا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا نیپال اور بنگلہ دیش کا، تو اس کا مزید تذکرہ کروں اگر تو نیپال سے نقشے اور علاقے کی لڑائی دیکھنے میں آئی مودی کے دور اقتدار میں، بنگلہ دیش سے معاہدے پر لڑائی دیکھنے میں آئی، اور ایران نے مودی کے رویے کو دیکھتے ہوئے ریلوے معاہدے کو ختم کیا۔ آگے بڑھیں تو اس دفعہ اقتدار میں آنے کے لیے پلوامہ کا ناٹک رچا کر اپنے ہی فوجیوں پر حملہ کروایا اور 40 سے زائد فوجی مارے گئے۔ یہ فوجی، جن میں بیشتر تعداد دلتوں اور سکھوں کی تھی، آج تک عالمی میڈیا میں ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک انڈین صحافی کا ڈیٹا انالیسس تھا کہ انڈیا کے 5 بڑے چینلز کو اگر دیکھا جائے تو ان میں ہونے والی 30 بڑی ڈیبیٹس میں سے 12 پاکستان کے خلاف، 13 اپوزیشن کے خلاف، 2 سپریم کورٹ، 1 اسٹیٹ بینک اور 1 دریا پہ بند ٹوٹنے پہ تھی۔ یعنی ہندوستان میں غربت، بدحالی، فاقے، بے روزگاری، تعلیم کی کمی، سماجی طور پر، طبقاتی طور پر جو وہاں پہ بٹوارہ دیکھنے کو آتا ہے، اس میں کوئی بھی بہتری اور فلاح کا کام مودی یا بی جے پی کی حکومت میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ مودی کے دور اقتدار میں اقلیتی مذاہب یعنی دیگر مذاہب کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کشمیر اور ہندوستان کے اندرون میں مسلمانوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، بدھ مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہندواتہ کے نظریے کو بہت تیزی کے ساتھ بی جے پی اور مودی حکومت فروغ دے رہی ہے۔ بھارت، جو اس سے پہلے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی سیکولر اسٹیٹ کہتا تھا، اب ہندواتہ کے نظریے کے پرچار کے بعد سیکولرزم اسٹیٹ ختم ہونے کو ہے۔ اگلے پوائنٹ کی جانب اگر بڑھیں تو میڈیا کے ذریعے بلیک میلنگ اور اپوزیشن جماعتوں پہ دباؤ اور بیشنگ کرنا مودی اور اس کے وزراء کا روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ اگر اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھوں تو سفارتی لحاظ سے اپنے چاروں اطراف میں موجود ہمسایوں سے تعلقات کی خرابی ہے، چاہے وہ ایران کے ساتھ منصوبوں کی کینسلیشن ہو، پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن ظاہر کرنا ہو، چائنا کے ساتھ لداخ کا ایشو ہو، یا بنگلہ دیش کے ساتھ، حتیٰ کہ نیپال، بھوٹان، افغانستان کے ساتھ اپنے مراسم خراب کرنا، تو کوئی مودی سے سیکھے۔ نیپال سے نقشے اور علاقے کی لڑائی ہو، بنگلہ دیش سے معاہدے پہ لڑائی ہو، کشمیر کی اگر بات کی جائے تو کشمیر کی وادی میں پچھلے 70 سال سے ہندوستان قابض ہے۔ موجودہ حکومت کے خونخوار باگڑ بلے مودی نے آئین میں ترمیم کر کے کشمیریوں کی خود مختاری کو چھین لیا ہے۔ 90 لاکھ کی آبادی پہ چند لاکھ فوج قابض ہے۔ پچھلے 1 سال سے میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے، سخت کرفیو دیکھنے میں آ رہا ہے، غذائی قلت وہاں پہ ہے، علاج معالجے کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، تعلیم کا فقدان دیکھنے میں آ رہا ہے، یعنی پوری وادی کو ایک جیل
بنا کر رکھ دیا ہے اس غاصب مودی نے۔ مودی کی اسی انتہا پسند سوچ کے سبب مودی کو پاگل فاشسٹ کا لقب انٹرنیشنل میڈیا نے دیا ہے۔ اگر آج انٹرنیشنل میڈیا کی یا بین الاقوامی منظرنامے کی بات کی جائے تو جہاں دنیا کے چھوٹے ممالک جن میں بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان یعنی سارک ممالک بہت تیزی کے ساتھ گروہ کر رہے ہیں اور ان کی شرح نمو بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہیں مودی نے سیکولرزم کا جو ناٹک رچایا تھا وہ برے طریقے سے ختم ہو چکا ہے، اور عالمی دنیا مودی کے استعمار کو دیکھتے ہوئے اب ہندوستان سے اپنی انویسٹمنٹس بھی نکال رہی ہے۔ مودی کا پاگل پن اتنے عروج پر ہے کہ اگر کوئی بھی اس کو سمجھائے یا ان کی بات کرے یا پاکستان سے اچھے تعلقات کی بات کرے تو وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اور اگر ہندوستان کے اندر سے کوئی ہندوستانی ایسی بات کرے تو اسے پاکستان جانے کا کہا جاتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے بڑے پن کی اگر بات کی جائے تو بے جا نہ ہوگا، پوری دنیا ان کی پرامن سفارتکاری کی قائل ہو چکی ہے، اور کشمیر کا جس طرح انہوں نے خود کو سفیر کہا اور پوری دنیا میں اس بات کو ثابت بھی کیا کہ ہمسایہ ممالک کے تعلقات اگر اچھے ہوں تو تجارت، سیاحت اور کلچر کو فروغ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہندوستان اور بالخصوص مودی اور بی جے پی کی گھٹیا ذہنیت کو جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی سکھوں کے مذہبی اور مقدس مقام کرتارپور کو نہ صرف کھولنے کی بھرپور حمایت کی بلکہ اس کی جلد تکمیل میں مکمل معاونت بھی کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں وزیر اعظم جناب عمران خان اور آرمی چیف پاکستان جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کو نہایت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آخر میں اگر بات کروں تو بی جے پی کی اس پالیسی سے ہر ریاست پریشان دکھائی دیتی ہے اور کانگریس کے ادوار کو یاد کرتی ہے۔ پورے ہندوستان میں اس وقت نفرت کا لاوا پک رہا ہے، اور ایک مصدقہ رپورٹ کے مطابق 52 آزادی کی تحریکیں عروج پکڑ رہی ہیں، جن میں کشمیر، خالستان اور آسام سر فہرست ہے۔ یہ وہ چند بنیادی نکات ہیں جو ہم نے اپنے ناظرین اور سامعین کے گوش گزار کیے ہیں، اور یہی وہ نکات ہیں جو مودی کو ہندوستان کا گورباچوف ثابت کرتے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اور کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔